فیصل آباد سے بھائی محمد ریحان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب کیا کسی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو حدیث مبارکہ میں ضرور اس کی وجہ بھی لکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ حدیث ثابت ہے تو برائے مہربانی اس حدیث کا حوالہ بھی دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا معمول تھا یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا۔ جو بات بھی ہو بحوالہ ذکر کریں، نوازش ہوگی۔ جواب کا منتظر راکم محمد ریحان۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے سوال کے 2-3 جز بنتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، کیا یہ بات کسی صحیح حدیث میں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو پھر آگے آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں ذکر بھی ہوگا کہ کیوں کیا پیشاب کھڑے ہو کر۔ تو یہاں 2 باتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا تھا۔ البتہ محدثین نے اس کی کئی وجوہ بیان کی ہیں، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے حوالہ مانگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس بات کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کیوں کیا ہے۔ یہ میرے پاس بخاری پہلی جلد ہے، الصحیح للبخاری، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک باب باندھا ہے، باب البول قائما و قاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب۔ اس کے ضمن میں حدیث لے کر آئے ہیں جس حدیث کا نمبر ہے 224، حدیث نمبر 224، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ اس پر وہ روایت ہے، پہلے میں روایت پڑھ دوں، میں جو سند ہے اس کو حذف کر کے آخری راوی کا نام پڑھ کے پھر آگے پڑھتا ہوں۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ۔ میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی روڑی پر تشریف لائے، فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فتوضأ، اور آپ نے وضو فرمایا۔ یہاں یہ حدیث ختم ہو گئی۔ اس حدیث میں کسی چیز کی تصریح نہیں ہے، کسی بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا۔ یہاں حدیث پوری ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محدثین نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ اسی کتاب میں، اسی حدیث کے ضمن میں ایک حاشیہ دیا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 11، جس میں محشی لکھتے ہیں، قولہ فبال قائما ذکروا لہ وجوہا۔ میں ترجمہ بھی ساتھ کر دیتا ہوں کہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، محدثین نے، یہ محذوف عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، محدثین نے اس کی کئی ساری وجوہ ذکر کی ہیں۔ منہا انہ لبیان الجواز، انہی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی حرام عمل نہیں ہے، اس لیے محض آپ نے بتلانے کے لیے ایسا کیا۔ ومنہا، اور انہی وجوہ میں سے ایک یہ ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجد مکانا للقعود،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں پائی تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ومنہا، اور انہی وجوہ میں سے ایک یہ ذکر کی گئی ہے، ان جانب السباطۃ کان مرتفعا فیرجع البول، کہ جو روڑی کی جگہ تھی وہ اونچی تھی اور آپ چونکہ نیچی جگہ پر بیٹھے تھے، اگر پیشاب کرتے تو پیشاب واپس آ جاتا، تو اس سے پاؤں وغیرہ یا کپڑے وغیرہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ او لمرض، یا کسی بیماری کی وجہ سے تھا، منعہ عن القعود، جس بیماری نے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، بیماری کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکے۔ بعض کتب میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ یہ بیماری کیا تھی، کہ آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ او لتداوی من وجع الصلب، یا پیٹھ کے درد کی وجہ سے بطور علاج کے آپ نے کیا۔ اس زمانے کے جو اطباء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کمر میں تکلیف ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اس تکلیف سے نجات پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا جائے، تو اس سے کمر کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں تکلیف تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس لیے پیشاب کیا تاکہ کمر کی تکلیف ختم ہو جائے۔ یہاں تک تو یہ چند وہ باتیں تھیں جو حضرات محدثین نے اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا تھا۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا؟ تو میرے محترم بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت بھی موجود ہے۔ میں بھی آپ کو اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 9 پر ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ میں روایت کے جو سند ہے اس کو حذف کر کے میں پڑھ رہا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر لا تبل قائما، آپ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث زاد المعاد میرے پاس کتاب ہے، اس میں بے مروتی کی 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ یہ زاد المعاد، اس میں بے مروتی کی 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ گنوائی گئی ہے، ثلاث من الجفاء، ان میں سے پہلی یہ ہے ان یبول رجل قائما، کہ بے مروتی کی جفا کی 3 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ گنوا رہے ہیں ان یبول رجل قائما، کہ بندہ کھڑا ہو کر پیشاب کرے۔ ان ساری روایتوں سے بڑھ کر ایک اور روایت میں آپ کو جامع ترمذی میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ چونکہ آپ نے پوچھا کہ آپ کا عام معمول کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا۔ جو آپ نے کھڑے ہو کر کیا وہ کسی عذر کی وجہ سے تھا، بیماری کی وجہ سے تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، آپ کبھی بھی بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اس کی دلیل یہ ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثکم
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من حدثکم، جو تم کو یہ بات کہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوه پس آپ اس کی تصدیق مت کیجئے، ما کان یبول الا قائدا اللہ کے رسول تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ روایتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی منع فرمایا، منع کی حدیثیں آپ کو دکھا دی گئی ہیں۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے رسول کا جو اپنا عمل، جو جیسا کہ آپ نے پوچھا بخاری شریف میں ہم نے دکھایا، تو وہ عذر کی وجہ سے تھا۔ بے شک حدیث میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن محدثین کی وضاحت موجود ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب آپ نہیں کیا کرتے تھے۔